السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ برادر اسلام، سوال پوچھا گیا عقائد اسلامی عقائد کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ عزیزان گرامی، ایمان یعنی صفت ایمان، اجزائے ایمان پر زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اجزائے ایمان حسب ذیل ہیں، عقائد اسلام جس کو کہتے ہیں، اور وہ میں آپ کو ایمان مفصل و ایمان مجمل میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی پہلی رکوع آپ پڑھیں تو یہ صفت ایمان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن، اب ایمان مفصل ایمان مجمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر، و ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ اللہ کی کتابوں پر، و رسولہ اور اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن، والقدر خیرہ اور بری تقدیر سے، اور اچھی اور بری تقدیر سے، و شرہ من اللہ تعالی، جو خالق اللہ، والبعث بعد الموت، خالق اللہ اور موت کے بعد اٹھانے جانے پر ایمان لایا۔ یہ ایمان مفصل ہے، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ عقائد اسلامی ہے۔ پھر ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یعنی میں اللہ پر جیسا کہ وہ اسماء یعنی نام اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، ذات اور صفات، وقبلت جمیع احکامہ اور ایمان لایا میں نے اللہ کے تمام احکام پر، اقرار باللسان ہی زبان سے اقرار کرتے ہوئے، و تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے قبول کرتا ہوں، قبول کرتے ہیں۔ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ ہے عقائد اسلامی۔ اسلام کے جو پلر ہے، میجر جو ستون ہے، وہ یہ ہے۔ جو مسلمان ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اب اہل سنت الجماعت کے عقائد اہل سنت الجماعت، تو یاد رکھیے گا اہل سنت الجماعت کے عقائد میں پھر جب ہم آگے جائیں گے تو جو چیزیں میں نے گردانی یہ بھی ہے، جو چیزیں میں نے گردانی یہ بھی ہے، اور اس کے بعد حیات النبی۔ اہل سنت الجماعت کے عقائد میں پھر حیات النبی، توسل بالنبی و اولیاء و صالحین، پھر قبر اطہر مبارک پر دعا کا طریقہ، توسل اختیار کرنا ذوات صالحہ مال صالحہ سے، پھر حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا، ائمہ اربعۃ کی تقلید کا حکم ہے، صوفیاء کے اشعال کا حکم ہے، اذکار کا ہے، خانقاہی سسٹم کا ہے، ان کی فیوزات حاصل کرنے کا، ان کے دست ہاتھ پر بیعت کرنے کا۔ پھر عقائد اہل سنت الجماعت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں نجدی، سلفی یعنی قدریہ، جبریہ، ناصبیہ، خارجیہ کا حکم ہے، رد کرنے کا حکم۔
استواء علی العرش، یا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہونا، خاتم النبیین یعنی آخری نبی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا انبیاء کی شان میں تنقیص والے جو جملے استعمال کرتے ہیں اس کا رد کرنا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی میلاد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات النبی، اور تمام مخلوقات الہیہ میں سب سے زیادہ اللہ نے حضور کو ما کان ما یکون باذن اللہ علم عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریفہ سے لے کر وصال تک ذکر کرنا محبوب، محتسن، مستحب، تو یہ اس میں اہل سنت الجماعت کے عقائد میں قرآن خوانی، جس طرح 11ویں شریف، دعات بعد نماز جنازہ، ذکر جہر یا نمازوں کے بعد دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ، تو یہ مختصر طور پر جو میں نے بتا دیے یہ عقائد اہل سنت الجماعت ہے، عقائد اہل سنت الجماعت ہے، اور اس پر کافی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے، مذاہب اربعہ سے، پھر اہل سنت الجماعت کے بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں متفقہ عقائدی اور مسلکی دستاویز، تو اس کا نام ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ کہیں بھی بازار سے لے لیں آپ پڑھیں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو اس میں پھر عقائد کی آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ عقائد اہل سنت الجماعت کا یعنی متفقہ عقائدی اور مسلکی دستاویز کتاب کی شکل میں مل جائے گی۔ تو یہی عقائد ہے، اور عقیدہ اسلامی جو پہلے میں نے ذکر کیا وہ عقیدہ اسلامی ہے۔ تو 7 عقائد اہل سنت الجماعت میں یہ بھی ہے کہ واجب ہے کہ 4 امام میں سے ایک امام کی تقلید کی جائے، اور ہم اور ہمارے تمام مشائخ عظام اصول اور فروع میں امام المسلمین والمؤمنین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، عقائد میں نہیں، اصول اور فروع میں۔ یاد رکھیے گا، عقائد میں نہیں، اصول اور فروع میں۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے کہ انسان جب عقائد کی درستگی اور شرع کے مسائل ضروریہ کے تکمیل سے فارغ ہو جائے تو پھر کسی شیخ کامل سے بیعت کرے، خانقاہی سسٹم میں تزکیہ تخلیہ کے لیے داخل ہو جائے، جو شریعت میں راسخ العقیدہ ہو اور خود بھی کامل ہو اور سلوک سے آراستہ ہو، کسی شیخ سے سند یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنا سکتا ہو۔ تو یہ مختصر اہل سنت الجماعت کے عقائد اور عقائد اسلامی کا تجزیہ آپ لوگوں کو تعلیم و تربیت کی گئی۔ تو یہی جامع الفاظ ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں اور آگے چلنا شروع کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔